جناب نصیر غیاث صاحب، محترمہ امتل صاحبہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، جناب سلیم بیگ صاحب، جناب اعظم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکن جناب فرید صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج آپ تمام کو اس لیے زحمت دی گئی ہے، پہلے تو 403 سرٹیفکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی، اور یہ سرٹیفکیٹس ووکیشنل ٹریننگ کے تکمیل کے بعد دیے جا رہے ہیں، اور کافی عرصے سے یہ سرٹیفکیٹس دینا تھا، ہم دے نہیں پائے، اور ان سرٹیفکیٹس میں مہندی ڈیزائننگ کے کورس کی تکمیل کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں، ٹیلرنگ کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں، اسپوکن انگلش کے بھی ہیں، کمپیوٹر کلاسز کے بھی ہیں، اور پھر بیوٹیشین و بیوٹی پارلر کے کورس کے تکمیل کے بھی سرٹیفکیٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس تقریب کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آج سے ہر گرما میں جو ہم ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز کے انعقاد عمل میں لاتے ہیں، تو اس کا بھی آغاز آج سے ہوگا۔ ٹیلرنگ کا، مہندی ڈیزائننگ کا، اسپوکن انگلش کا، کمپیوٹر کلاسز کا، اور پھر بیوٹیشین و بیوٹی پارلر کے کورسز کی ٹریننگ کا بھی آج سے آغاز ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے اسکولوں کے قیام اور ان عمارتوں کے تعمیر کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان عمارتوں کے ذریعے وہ نونہال جو علم کی دولت سے محروم رہتے تھے، وہ گھر جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان عمارتوں میں ویسے بچوں کو ہم علم کے طرف راغب کرتے ہیں اور ان کو تعلیم یافتہ بنانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 25 برس قبل جب الیکشن آتا تھا، یا جب میں پہلا الیکشن لڑ رہا تھا، تو دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوتا تھا کہ ہماری پد یاترا ہو یا پھر ہمارے جلسے ہو، تو جلسوں میں پہلی صف میں یا دوسری صف میں اگر کوئی بیٹھے رہتے تھے تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے رہتے تھے اور وہ زندہ آباد کے نعرے لگاتے، یا پھر ہم دورے کرتے تو تیز تیز بھاگتے ہوئے ہمارے جھنڈوں کو لہراتے، یا اکبر اویسی کو ووٹ دو کہہ کے چیخنے چلانے والی آوازیں وہ معصوم بچوں کی رہتی تھی۔ مجلس کے کارکن دوروں کے آغاز اور اختتام پر ان معصوم بچوں کو تھوڑے سے قریش کی گولیاں دے دیتے تھے، چاکلیٹ دے دیتے تھے، اور مجھے اس نظارے کو دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا تھا کہ یہ عمر
کھیلنے کودنے اور پڑھنے کی ہے. یہ وقت اسکول میں جا کر کتابوں میں ڈوبنے کی عمر ہے اور علم حاصل کرنے کی ہے. لیکن ان کی غربت ان کو اس علم کی دولت سے محروم رکھی ہے. ان کی غربت ان کو آج اس اندھیروں میں رکھی ہے جو اندھیرے ان کی زندگیوں کو اور اندھیرے میں ڈبا رہے ہیں. تو ہم اس چیز کو دیکھ کر میں نے یہ طے کیا تھا کہ میرے کوئی دوروں میں یا کوئی جلسوں میں کوئی معصوم بچہ سامنے بیٹھ کر میرے لیے نعرے نہیں لگائے گا، نہ میری جماعت کا پرچم تھام کے اس کو لہرائے گا، بلکہ میری حسرت تھی کہ عمارتیں بناؤں، اسکول بناؤں اور وہ بچے جو علم سے دور ہیں ہم علم کے قریب ان کو لے کر آئیں. اور الحمدللہ وہی مقصد وہی ارادہ تھا کہ یہ عمارتیں آج کھڑی ہیں اور ان عمارتوں سے آج ہزاروں بچے آج مستفید ہو رہے ہیں، اپنے زندگیوں میں نئے اجالوں کو لا رہے ہیں، اپنے زندگیوں سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کر رہے ہیں اور علم کی دولت سے وہ آراستہ ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک نئی خوشحالی کو لا رہے ہیں. یہ ایک مقصد تھا. تو دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان عمارتوں کے ذریعے وہ میری ماں، وہ میری بہن، وہ میری بیٹی جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہونے کی وجہ سے، وہ معاشی حالات کی پریشانی کی وجہ سے یا پھر کسی دوسری وجوہات کی بنا پر بے بس و مجبور ہو جاتی اور مانگنے پر مجبور ہوتی تھی، یا نہیں تو پھر کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھا پکوان کے کام میں لگتی تھی، وہ ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی. تو ہم نے ان عمارتوں کے ذریعے ہماری وہ ماں، ہماری وہ بیٹی، ہماری وہ بہن جو کسی کے گھر میں کچھ ملازمہ کی کام کرتی تھی، ہم ان بچیوں کو ہنر دیتے ہیں اور ہنر کی تعلیم دے کر ہم ان کو خود اپنے پیروں پہ کھڑانے کا اہل بنانے کا طے کیا. اور وہ کام، وہ مشن ہم برسا برس سے کر رہے ہیں. قریب میں کہوں گا کہ وہ کام ہم قریب 20 برس سے کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج میں بڑے ہی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ قریب 1 لاکھ بچیوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے سکل ڈیولپمنٹ کی اور یہ ہنر کی تعلیم دی ہے. کسی کو اگربتی بنانے کی ہم نے تربیت دی، کسی کو پاپڑ بنانے کی تربیت دی، کسی کو اچار بنانے کی تربیت دی، کسی کو مہندی ڈیزائننگ کی تربیت دی، کسی کو اسپوکن انگلش کے ذریعے ہم نے اس کی اسپوکن انگلش میں بات چیت کو ہم نے مضبوط بنایا. تو کبھی ہم نے کسی کو بیوٹی پارلر کی تعلیم دی، بیوٹی پارلر کے ذریعے ہم نے سکل دیا. کبھی ہم نے ان کو زردوزی کا کام کا سکل دیا، تو کبھی کار چوک کا کام دیا، کبھی ٹیلرنگ کا کام دیا. ارے ہمارے پاس اتنی لڑکیاں ٹرین ہوئی، اتنی لڑکیاں ٹرین ہوئی کہ آپ کو سن کر مسرت ہوگی کہ جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ کے وقت پی پی ای کٹس ہوتے ہیں. پی پی ای مطلب ایک ایسا جھبا تھا، وہ پورا پہننا پڑتا تھا تاکہ کووڈ کے پیشنٹوں کے ساتھ جو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، جو نرسز کام کرتے ہیں، وہ کووڈ سے محفوظ رہیں. تو اس وقت پی پی ای کٹس سارے ہندوستان میں قلت تھی، نہیں مل رہے تھے. تو الحمدللہ اویسی اسکول آف ایکسلنس میں، اس ریاست نگر کے اسکول میں سلیم بیگ صاحب کی نگرانی میں ہم نے ریاست نگر کی عورت بچیاں جو ہمارے پاس ٹیلرنگ کرتی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے پی پی ای کٹس بنا کے اسرا اور اویسی دواخانے میں اس مرکز سے دیا، اس مرکز سے ہم نے دیا. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر موقع ملے تو ہم کیا نہیں کر سکتے. حکمران، وقت کے حکمرانوں نے ہم کو نظر انداز کیا، ہمارے ساتھ ناانصافی کی، ہماری حق تلفی کی.
ہم کو محرومیت کا شکار بنایا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے۔ سالار بار بار کہتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے، بیوہ کی طرح فریاد کرنے سے تم کو انصاف نہیں ملے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین حکومتوں سے لڑے گی اپنے حق کے لیے تو اپنے بلبوتے پہ بھی کچھ کرے گی، تاکہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے، حکومت سے جو کرا سکتے ہیں ہم کروائیں گے۔ تو سالار ملت نے دکن میڈیکل کالج، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، فارمیسی کالج، فزیو تھراپی کالج، پروفیشنل کورسز کا ایک جال بچھایا۔ تو اکبر الدین اویسی نے اپنی زندگی میں سالار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سالار کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا اور بنیادی تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دی۔ آج قریب 15,000 سے زائد 20,000 بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں۔ 20,000 کوئی معمولی ہے بتاؤ؟ ارے ایک ماں ایک باپ ایک بچے کو پڑھانے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور یہ آپ کا خادم، یہ آپ کا خدمت گزار، یہ اکبر الدین اویسی 20,000 بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھایا ہے اور 1,00,000 خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دے چکا ہے۔ یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے جو شاید کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی کامیابی کو ذریعہ بنایا ان عمارتوں کو کھڑے کرنے کے لیے، ہم نے آپ کی دعاؤں کو ذریعہ بنایا ان عمارتوں کو بنانے کے لیے، ہم نے آپ کے اعتماد کو ذریعہ بنایا ان عمارتوں کو کھڑے کرنے میں، ہم نے آپ کے ووٹ کو ذریعہ بنایا ان عمارتوں کو کھڑے رہنے میں۔ اگر چاہتا تو اپنی زندگی بنا لیتا، اتنی بڑی عمارت، ایسا بڑا محل بنا لیتا یا دیوڑی بنا لیتی، اپنے بچوں کے لیے خرچ کر دیتا۔ نہیں، ارے اللہ نے جو دیا ہے ان کے وجہ سے، ان کی دعاؤں کے وجہ سے لوٹ کر پلٹا کر انہی کو دے رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ میں زندہ بھی ہوں، اگر آج زندہ ہوں تو وہ بھی آپ ہی کے دعاؤں کے وجہ سے زندہ ہوں۔ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اتنے گولیاں لگنے کے بعد، اتنے زخم چاقو سے، کڑاڑی سے، تلواروں سے، کس کس چیزوں سے نہیں مارا گیا، چھنی کر دیا، جسم میں ٹانکے بھرے ہوئے تھے، ہر جگہ سے خون نکل رہا تھا، پلس ختم ہو چکا تھا، ہارٹ بیٹ رک گئی تھی، لیکن پھر بھی آج زندہ ہوں، یہاں کھڑا ہوں تو اللہ مجھے حیات بخشی تو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے روزوں کی وجہ سے۔ اکبر الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی اولاد آپ کے احسان تلے دبی ہے، کیونکہ آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید زندہ نہ ہوتا۔ جب تک حیات ہے بار بار کہتا رہوں گا کہ میں احسان مند ہوں میرے شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کا، یہ ماؤں کا، یہ بہنوں کا، یہ بزرگوں کا، یہ نوجوانوں کا، کہ ان کی دعائیں نہ ہوتی، ان کی نمازیں نہ ہوتی، ان کے سجدے نہ ہوتے، ان کے روزے نہ ہوتے، ان کے کعبے کے طواف نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہیں ہوتا۔ میں کیا، میری ایک ایک سانس، ایک ایک میری خون کا ایک ایک خطرہ، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ احسان مند ہے تو آپ کا اور صرف آپ کا۔ اور اس لیے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کوئی آسان نہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 20,000 بچے پڑھ رہے ہیں تو ماہانہ تنخواہیں کتنی جا رہی ہیں؟ ماہانہ 50 لاکھ روپیہ تنخواہیں جاتی ہیں۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا
رمضان میں سارے ٹیچرز کو ایک افطار کی دعوت دیں گے، کیونکہ یہ ٹیچرز بہت محنت کرتے ہیں. تو میں نے دعوت دی. دعوت دینے کے بعد پورے اسکولوں کے ٹیچرز کو، پرنسپلز کو، ووکیشنل ٹریننگ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو، ہمارے کام کرنے والے جتنے بھی عملہ ہیں ان سب کو بلائے. مجھے خود اندازہ نہیں تھا. 650 ٹیچرز اور ہمارا مکمل عملہ ہے. ارے اندازہ لگاؤ آپ، 650 لوگ. آپ خود غور کریے، 50 لاکھ ماہانہ مطلب کتنا؟ قریب 6 کروڑ روپیہ سالانہ. الیکشن لڑنے کا الیکشن کمیشن نے جو پیسہ لگایا ہے وہ کتنا اب بڑھا دیے، شاید 45 لاکھ ہے. 5 برس میں ایک امیدوار الیکشن لڑتا ہے تو 45 لاکھ خرچ کر سکتا 5 برس میں. مگر اکبر الدین اویسی تو ہر مہینہ الیکشن لڑ رہا ہے 5 برس میں 50 لاکھ کے ذریعے. لوگ بولتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اتنی دولت کیسے آ رہی ہے اکبر اویسی کے پاس. ارے اس کا جواب اکبر اویسی کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ کا کام ہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ سے پوچھو کیوں دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، کیسے بھی آ رہی ہوگی دولت. حسد کرنے والے حاسدین کو یہ فکر ہے اتنے پیسے کیسے آ رہے، کہاں سے آ رہے. ارے کدھر سے بھی آ رہے ہوں گے بابا. کام اچھا ہے یا برا ہے، کام خیر کا ہے یا نہیں. اگر برا کام ہے تو تنقید کرو، اچھا کام ہے تو تعریف کرو. مگر یہ لوگ تعریف بھی کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ہم کسی کی تعریف کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. رسول اللہ کی امت کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہیں. اور یہ ادارے اکبر اویسی نہیں چلا رہا ہے، یہ ادارے اللہ چلا رہا ہے. یہ ادارے رسول اللہ چلا رہے ہیں، یہ ادارے اولیاء اللہ چلا رہے ہیں، یہ ادارے یہ غریب مسلمان چلا رہے ہیں، یہ لوگ چلا رہے ہیں. تنقید کرنا ہے، پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ لو. ارے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ کام یہ بنیادی کام ہے. کیونکہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو علم حاصل کرو. زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو علم حاصل کرو. زندگی میں ناکامی کو دور کرنا ہے تو علم حاصل کرو. زندگی میں اندھیروں کو نکالنا ہے تو علم حاصل کرو. علم ایک ایسا بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر ناکامی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں، مصیبت کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں. علم کی اہمیت ہے. خدا را اس بات کو سمجھو. یہاں اتنے بچیاں بیٹھی ہیں، سلیم بیگ صاحب گواہ ہیں. ہم جب یہ اسکول بنائے تھے نا تو ایسا بڑا بینر لگائے تھے، اشتہار دی اخبار میں، مسجدوں سے اعلان کرے. میں ہر محلے میں جاتا تھا، گھر پہ دستک دیتا تھا، کہتا تھا اسکول بنا ہے، بچوں کو بھیجو پڑھاؤ. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، پہلے سال 120 داخلے تھے. ہمارے پاس درخواستیں کتنی آئی تھی معلوم آپ کو؟ صرف 26 درخواستیں آئی تھیں. کتنی؟ 26. مجھے یاد ہے یہی وہ کمرہ تھا، اسی کمرے میں نے نماز پڑھ کر سجدے میں گر کر گڑ گڑایا تھا. میں رویا ہوں اس کمرے میں، میری آنکھ سے آنسو نکلے تھے. میں نے کہا تھا اے اللہ تیری راہ میں، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے
یہ ادارے کو بنایا ہوں، کیا یہ ادارہ ویران رہے گا؟ کیا ہوا ہے اے اللہ ہماری قوم کو کہ پڑھانے کے لیے چاہتا ہوں لیکن ہماری قوم پڑھنے تیار نہیں ہے؟ شاید اس دن کی دعا تھی کہ اللہ نے قبول کر لی، آج 100 نشستیں ہیں تو 500 درخواستیں آتی ہیں، اللہ نے دعا کو قبول کر لی، تعلیم کی اہمیت کو آپ کے دلوں میں بسا دی اللہ نے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل کرم ہے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والے بندوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ اس گنہگار سے کام لے رہا ہے۔ تو اے نیک لوگوں، دیکھو، سمجھو کہ گنہگار کو اللہ اس سے نواز رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ جب تک سانس ہے، حیات ہے، زندہ ہوں، میری قوم کی تعلیم کے لیے مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، اپنے آپ کو بیچنا پڑے تو بیچ دوں گا، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں جہالت کے اندھیروں کو غالب آنے نہیں دوں گا، نئے اجالوں کو لاؤں گا، نئی روشنی کو لاؤں گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ آج کووڈ میں یہ عمارت بنی، کروڑوں روپے میں بنی۔ آج اس عمارت میں ہم جونیئر کالج لانا چاہتے ہیں۔ اس عمارت میں ہم چاہتے ہیں کہ نیٹ کی ٹریننگ ہو۔ ہم نیٹ کی ٹریننگ بھی دیے اس عمارت میں۔ اس سال ہماری بچیاں اور بچے لکھے فری۔ اب ہم انشاءاللہ اس عمارت میں 3 مہینے یا لانگ ٹرم نیٹ کی ٹریننگ کا مرکز بھی ہم یہاں پہ قائم کریں گے تاکہ ہمارے بچے اور بچیوں کو فری نیٹ کی کوچنگ کا اہتمام ہو۔ ہم آئلٹس کی ٹریننگ کا مرکز بنائیں گے، آئی سیٹ کی ٹریننگ کا مرکز بنائیں گے، گروپ 2 و گروپ 3 کے ٹریننگ کا مرکز بنائیں گے، سول سروسز کے پری سول سروسز کے ٹریننگ کا مرکز بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو سول سروسز کے ٹریننگ کا مرکز بنائیں گے۔ آج بیوٹی پارلر کے بیوٹیشن نکل رہے ہیں ہمارے پاس سے، کارچوب کے ہنر حاصل کرنے والی قابل لڑکیاں نکل رہی ہیں ہمارے پاس سے، ٹیلرنگ کے بچیاں نکل رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں، اسی ریاست نگر کی گلیوں میں پھرنے والی میری بچی انشاءاللہ تعالی IAS بھی بنے گی، IPS بھی بنے گی، IFS بھی بنے گی، ڈاکٹر بھی بنے گی، انجینئر بھی بنے گی، آرکیٹیکٹ بھی بنے گی، سائنٹسٹ بھی بنے گی، اکانومسٹ بھی بنے گی، تاجر بھی بنے گی، بزنس مین بھی بنے گی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ہستی ہے تو ہنس لے، لیکن ایک دن آئے گا میری بچی ضرور IAS IPS بنے گی، اس اسکول سے بنے گی۔ یہ میرا ایمان، کیونکہ مجھے معلوم ہے، سلیم بیگ صاحب کو بھی معلوم، مجھے گرفتار کیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، 40 دن میں جیل میں تھا، تو پولیس والوں نے میرے اسکول پر ریڈ کیا تھا۔ سلیم بیگ صاحب کو معلوم، پولیس والے میرے اسکول میں ریڈ کرے، میرے بچوں کو پکڑ لیے، پہلی جماعت، دوسری جماعت، 5ویں جماعت کے بچوں کو گھیر لی، پولیس اسٹیشن کو لے کے چلے گئے، ان کے بستوں کو کھولے، کھول کر دیکھے کہ اکبر اویسی کیا پڑھا رہا ہے، اور ان معصوموں کو ستائے۔ مجھے ستانا ہے ستا لو، مجھے مارنا ہے مار لو، سولی پہ لٹکانا ہے لٹکا دو۔ مسکراتے مسکراتے اکبر اویسی تختے پر چڑھ جائے گا، لیکن تم نے جو میرے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی قسم، جس پولیس والے نے میرے معصوم بچے اسکول میں پڑھنے والوں کو ڈرایا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہی پولیس والا میرے بچے کو سلوٹ مارے گا اور میرا بچہ IAS IPS بنے گا۔ یہ میرا ارادہ ہے، میری بچیاں بنیں گی، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اکبر الدین اویسی دیوانہ ہے، پاگل ہے، جنونی ہے، ضدی ہے، موت کو شکست دے کر آنے والا
کا نام اکبر اویسی ہے دنیا کو بھی شکست دے دے گا. وہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں ہم کو شکست دینے کا، یاد رکھ لو تمہاری حیثیت نہیں، تمہاری بساط نہیں، تمہاری قابلیت نہیں کہ اکبر اویسی سے ٹکرا سکو. ہم کام کرتے ہیں، کام کے ذریعے مقابلہ کرو. کردار کشی، بدنامی کرنا، رسوا کرنا، ارے عزت و ذلت، دولت و شہرت، موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے کام کریں. آپ سے بھی کہوں گا خدا را اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے زندگیوں کا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہماری کیا خامیاں ہیں، ہم میں کیا نادانیاں ہیں. جب تک انسان اپنے خود کا جائزہ نہیں لے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. میں دن بھر کام کرتا ہوں، صبح سے نکلا ہوں، اسرا دواخانہ ختم کیا، یہاں آیا، اب یہاں سے نکل کے دارالسلام جاؤں گا، دارالسلام سے نکل کے اویسی آؤں گا، اویسی کے بعد حلقے میں تھوڑا پھروں گا، پھر گھر جاؤں گا. آپ کو معلوم میں جب گھر جاتا ہوں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے حیات دی اور آج دن بھر میں یہ کام کر سکا، تیرا شکر ہے مولا. اس کے بعد جائزہ لیتا ہوں صبح میں نے کس سے بات کی، کیسی بات کی، اچھی بات کی یا خراب بات کی، غصے میں بات کی یا محبت میں بات کی. جائزہ لیتا ہوں یہ کام صحیح ہوا یا غلط ہوا، سب جائزہ لیتا ہوں. جائزہ لینے کے بعد دن بھر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں غلطیوں کو کاغذ پہ لکھتا ہوں کہ اس شخص سے میں نے اچھی بات نہیں کی، اور پھر کل کے صبح ضرور اس شخص کو ڈھونڈتا ہوں جس سے میں نے اچھی بات نہیں کی، اور جاتا ہوں، ملتا ہوں، اس سے اچھا مخاطب کرتا ہوں، اس کو اپنے گلے لگاتا ہوں، اور موقع ملا تو اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں آج کی غصے کے لیے، آج کی خراب یا غلط کام کے لیے. یہ میرا عمل ہے. ارے اپنا محاسبہ کرو. ہر کسی میں کچھ عیب ہے، کچھ کمزوری ہے، کچھ خامی ہے. ہم کو اپنی خامیوں کو ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا. میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے، میں والدین سے مخاطب ہوں اور ایک ماں سے، ایک باپ سے ایک درخواست و التجا وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. خدا را اپنی بچیوں کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بوجھ ہیں، یہ بوجھ نہیں، بے شک ذمہ داری ہے، لیکن ان بچیوں کو پڑھنے دو. اگر یہ پڑھنا چاہتی ہیں تو خدا کے لیے ان کو پڑھاؤ، ان کو آگے پڑھنے دو. آج کا اخبار نکال کر دیکھو کہ جب میں دیکھتا ہوں آج کا اخبار دیکھا، ایم ایس اکیڈمی اخبار میں آیا تو اس میں جو ٹاپرز ہیں ان کی تصویر آئی. اے والدین اس اخبار کو کھول کر دیکھو، ایک تصویر آئی 8 ٹاپرز کی جس میں 7 بچیاں ہیں، 1 بچہ ہے. ایک تصویر آئی 24 ٹاپرز کی جس میں سے 22 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں. ارے ہمارے بچیوں میں وہ جنون ہے، ہماری لڑکیوں میں وہ حوصلہ ہے، ہماری بچیوں میں وہ تڑپ ہے جو بچوں میں نہیں ہے. خدا را تم ان کو اپنے کیریئر میں، اپنی مقصد میں ان کو کامیاب ہونے کے لیے آگے بڑھاؤ. ان کے شادیاں نہ کرو. اگر پیسہ نہیں ہے
پڑھانے کے لیے تو آؤ. ان بچیوں کو میں پڑھاؤں گا, میرے اسکول میں پڑھاؤں گا. ان کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کروں گا. میری بچیوں کو پڑھنے دو, میری بچیوں کو پڑھنے دو. بچیاں بوجھ نہیں ہیں, یہ بچیاں ہی ماں باپ کی ضعیفی کا سہارا بنتی ہیں. یہ بچیاں ہی بیمار باپ کی خدمت کرتی ہیں. یہ بچیاں ہی بیمار ماں کی خدمت کرتی ہیں. بچے تو اپنی زندگی میں رہتے ہیں. ارے بچیوں کو قابل بناؤ, بچیوں کو آگے بڑھنے دو. میں بڑی تڑپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہماری قوم, ہماری معاشرے میں بس کیا ہے, 18 سال کی ہوئی تو چلو چلو بچی کی شادی شادی شادی. ارے جب ہونا ہے ہو جائے گی شادی. اللہ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے, ہو جائے گی. خدا را پڑھنے دو. میری بچیوں پڑھو, آگے بڑھو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, MBAs بنو, فائنانس میں جاؤ, مارکیٹنگ میں جاؤ, بایو ٹیکنالوجی میں جاؤ, فارمیسی میں جاؤ, آرکیٹیکچر میں جاؤ, انٹیریئر ڈیزائننگ میں جاؤ, لینڈسکیپنگ کے اسپیشلسٹ بنو, اسٹیٹسٹکس کے اسپیشلسٹ بنو, اکانومسٹ بنو, ہسٹورین بنو. بننا ہے تو آگے بڑھو, ہر چیز میں ہے. آؤ, کوئی اور موقع دے یا نہ دے, اکبر الدین اویسی زبان دیتا ہے کہ میں اپنے چندران گٹی اور پرانے شہر کی بچیوں کو میں موقع دوں گا. آگے بڑھو. اگر کوئی نہیں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تو آؤ, میں ان بچیوں کا ہاتھ تھامنے تیار ہوں. ان کے ساتھ میں چلوں گا, ان کے منزل تک میں ان کو پہنچاؤں گا. آج ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اس سینٹر میں نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن نیک, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, آپ کے گھروں میں مردوے ہوں گے, آپ کے اپنے بچے ہوں گے. نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کیا ہے؟ سول ڈرافٹ شپ کی ٹریننگ, پلمبنگ کی ٹریننگ, الیکٹریکل کی ٹریننگ, ایئر کنڈیشننگ کی ٹریننگ, ایسے کئی ٹریننگ دیتے ہیں. معلوم ہے آپ کو, کورس ہے. اور صرف ٹریننگ نہیں دیتے, لنچ بھی فری دیتے ہیں. کورس کمپلیشن کے بعد ٹول کٹ بھی دیتے ہیں. ٹول کٹ کے ساتھ ساتھ جو بھی کورس آپ کمپلیٹ کرے ہیں نا, وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ نوکریاں بھی دیتے ہیں. آج میں اتنا بول رہا ہوں, نرسی پھول باغ میں سینٹر ہے, آپ کی ریاست نگر میں سیٹونگ کا بھی سینٹر ہے. سیٹونگ کیوں نہیں جاتے؟ بچوں کو بھیجو. آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم, معاف کرنا, میستریاں گھر میں اگر کچھ ایک کمرہ بنا لو, کوئی ہمارا بھائی میستری دکھتا آپ کو؟ نہیں. کوئی بڑھئی دکھتا؟ نہیں. کوئی پلمبر دکھتا؟ نہیں. ارے کیا عیب ہے میستری کا کام کرنے میں؟ دن کو میستری کی مزدوری کتنی ہے معلوم؟ 1000 روپئے شاید, 1200. دیکھیے, دن کو 1200 روپئے میستری کو دیتے ہیں. صرف ایسا سیمنٹ مار رہا, دیوار برابر کر رہا تھا, 10 بجے سے 5 بجے تک, 5 بجتے اتر جاتا. کیا کوئی عیب ہے؟ ٹھیک ہے, پڑھو لکھو قابل بنو, لیکن جو نہیں پڑھ سکے, جو پڑھائی میں کمزور ہے, ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں, ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ارے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہے راستے, بہت ہے منزلیں. سوال یہ ہے, کیا تم منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو, تم راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہم ہر وقت صرف شکوہ, شکایت, گلا, بس. مجلس والے کیا کر رہے ہیں, اکبر صاحب کیا کر رہے ہیں, انہوں کیا کر رہے ہیں, انہوں کیا کر رہے ہیں, ہم پریشان ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم مصیبت میں کچھ نہیں.
ارے بابا کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوں گا، چھوڑو اس کو، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو تلاش کرو اور جو کر سکتے ہیں وہ کرو۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ آپ اٹھو، راستے ڈھونڈو، تلاش کرو، خود بخود مل جائیں گے۔ ٹی وی میکینکس، ریفریجریٹر میکینکس، واشنگ مشین میکینکس، الیکٹریکل میکینک، جنریٹر میکینک، اے سی میکینک کیا نہیں کر سکتے؟ چاہے تو سمجھاؤ اپنے بچوں کو۔ شام ہوتے ہی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں چبوتروں پہ بیٹھے ہیں بچے، ٹھی ٹھی ٹھاٹھا ٹھی ٹھی ٹھاٹھا، آنے جانے والوں کو چھیڑنا، اور پھر کوئی ہوٹل کھلی رہی تو جائے کے چائے نوش فرمانا۔ اس کے بعد میں پولیس والے اگر ہوٹل بند کر آئے، اکبر بھائی پولیس والے 10 بج رہے ہیں، دیکھو ہوٹل بند کر دے رہے، تو کیا کروں بابا؟ بھائی کم از کم 12 بجے تک تو ہوٹل کھلی رکھنے کی اجازت دلاؤ۔ واہ، 12 بجے تک ہوٹل میں بیٹھیں گے، 1 بجے گھر کو روانہ ہوں گے، بستر پہ آنکھ لگی جب تک 2 بجیں گے، تو نہ فجر کو اٹھے گا نہ صبح کو اٹھے گا۔ وہ قوم جو صبح نہیں اٹھ سکتی، وہ قوم افلاسی میں مبتلا رہتی ہے۔ وہ قوم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی وہ ناکام رہتی ہے۔ وہ قوم جو فجر میں بیدار نہیں ہو سکتی ہے وہ رسوا ہوتی ہے۔ وہ قوم جو فجر کی نماز پہ اٹھ نہیں سکتی، وہ قوم دنیا میں کبھی اٹھ نہیں سکتی۔ دنیا میں ناکام، وہ ناکارہ، وہ بیکار، وہ شکست خور قوم ہوگی۔ اٹھو، اٹھو صبح سویرے، رات کو جلدی چلے جاؤ۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ کیا رسول اللہ عشاء کے بعد کہیں دکھائی دیتے تھے؟ ارے عشاء کے بعد گھر میں رہتے تھے، کبھی کسی سے نہیں ملتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر تہجد کو اٹھتے تھے، فجر کو اٹھتے تھے، عبادت کرتے کرتے رات گزر جاتی تھی۔ ہم ان کی امت ہیں، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ عبادت تو چھوڑو، پوری رات گزر جا رہی، ہنسی مذاق، دل لگی، چائے نوشی، پان ڈبے، چبوتروں پہ، اور پھر تنقید کرتے ہیں، ارے کیا کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے۔ ارے بابا تو صبح میں فجر میں اٹھ کے آ کے میرے پہ تنقید کرنا، میں تیری تنقید کو قبول کرنے تیار ہوں۔ 2 بجے دن میں ظہر کی اذان کے وقت آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں، گھر سے نکلے جب تک 3 بج جاتے ہیں۔ ایسے جاہل لوگوں کی تنقید کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اور مجھے یہ بولتے ہوئے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے، کیونکہ اکبر الدین اویسی اقتدار کے لیے نہیں ہے، ایم ایل اے شپ کے لیے نہیں ہے، الیکشن کے لیے نہیں ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ایم ایل اے بننے کا یا ایم ایل اے باقی رہنے کا۔ مجھے شوق ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنی قوم کو آگے بڑھاؤں، کامیاب کروں، علم کے دولت سے آراستہ کروں، جہالت کا خاتمہ کروں، اور ہماری قوم کو آگے بڑھاؤں۔ ہماری خواہش یہ نہیں ہے، خدا را سمجھو۔ میری لڑکیوں سے بھی کہوں گا کہ پابندی سے آئیے۔ کل امتل صاحبہ نے مجھے میسج بھیجا، جو میں روز ان سے کہتا ہوں کہ مجھے بھیجیے، تو امتل صاحبہ نے مجھے میسج دیا، مجھے پڑھ کر بڑا افسوس ہوا۔ فخر ملت سینٹر فار کیریئر گائیڈنس اینڈ ایجوکیشن ہم بنائیں، وہاں پہ ناٹا کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ کس کی؟ ناٹا۔ ناٹا کیا ہے معلوم آپ کو؟ آرکیٹیکچر۔ آرکیٹیکٹ کیا ہوتا معلوم؟ یہ ڈیزائن دیتا ہے بلڈنگوں میں، خوبصورت بناتا۔ اس کی ٹریننگ کے انٹرنس کی کوچنگ کا اہتمام کریں، اور بغیر پیسوں کے، کوئی پیسہ نہیں۔ تو جملہ ناٹا میں
15 بچے اور بچیاں آئیں، رجسٹریشن کرائی، ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، آرکیٹیکٹ کے پروفیسر سب ہیں، 15 رجسٹریشن ہوئے، کتنے بچے آئے معلوم آپ کو؟ کل صرف 5 آئے۔ کتنے؟ 5۔ 15 کہاں ہیں اللہ معلوم۔ آئی سیٹ کیا ہے معلوم؟ MBA MCA اس کا انٹرنس ہوتا ہے، MBA فائنانس، MBA مارکیٹنگ، اس میں کتنے رجسٹریشن ہوئے معلوم آپ کو؟ 64۔ آئے کتنے؟ 37۔ ایبسنٹ کتنے؟ 27۔ کیا بدنصیبی ہے قوم کی، کیا بدنصیبی ہے قوم کی۔ اللہ مدد کرے تو اس قوم کی کیسے مدد کرے گا؟ مدد کرنے والا ٹیچروں کو ہزاروں روپیہ تنخواہ دے کے بچوں کو مفت پڑھانے کا انتظام کرا ہے، تو ہمارے بچوں کو 2 گھنٹے پابندی سے جانے کی بھی فرصت نہیں ہے، حسرت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، تو پھر اللہ مدد کرے تو اس قوم کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ یاد رکھو، جب قوم غافل ہو جاتی ہے، جب قوم گنہگار ہو جاتی ہے، تو اللہ ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ہماری لاپرواہی، ہماری بے حسی ہے کہ آج ظالم ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بیدار نہیں ہونا چاہتے، تو اللہ کیا مدد کرے گا؟ خدا را ایسے لاپرواہ نہ بنو۔ آپ سے میری درخواست ہے، آج ووکیشنل ٹریننگ کے لیے 390 لڑکیوں نے رجسٹریشن کروایا۔ کتنا؟ 390۔ پورے کے پورے 390 بچیاں آئیں گے نا؟ زور سے بولو ہاں آئیں گے، ہاتھ اٹھاؤ، تاکہ جو بچے نہیں آ رہے ان کو شرمندگی ہو دیکھ کے ان بچیوں کو۔ برابر آنا آپ لوگ۔ ارے یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے کیا؟ اگر آپ بیوٹی پارلر کا کام سیکھ لیں گے تو میرا کیا فائدہ بتاؤ؟ کیا آپ جو کمائیں گے مجھے دیں گے یا میں لوں گا؟ ٹیلرنگ سیکھ جائیں گے تو میرا کیا فائدہ؟ ارے آپ کا گھر ہی چلے گا نا۔ سمجھو اس بات کو، پابندی سے آؤ، میری اس طرف کو سمجھو، میری اس طرف کو سمجھو، میری اس تکلیف کو سمجھو۔ دشمن نے گولی مار کر، چاقوؤں کا ضرب دے کر مجھے اتنا گھائل نہیں کیا جتنا کہ میرے لاپرواہ نوجوان بچے مجھے گھائل کرتے ہیں یا مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ موقع اللہ دے رہا ہے، فائدہ اٹھاؤ، استفادہ اٹھاؤ اور اپنے زندگیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا لو۔ میں نے بہت وقت لیا، معافی چاہتا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آج کل آپ جلسوں میں تقریر نہیں کرتے۔ ارے میرے زندگی کا مقصد سیاست میں آنے کا بھی اگر کچھ تھا تو وہ قوم و ملت کا اتحاد تھا، قوم اور ملت کے نونہالوں کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، میری قوم و ملت کے بچیوں کو ہنر کی تعلیم دینا۔ میرا مقصد سیاست نہیں، میرا مقصد خدمت ہے، اور یہ خدمت کے ذریعے آخرت کو کمانا، آپ کے دعاؤں کے ذریعے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا، آپ کے دعاؤں کے ذریعے میری مغفرت ہو جائے، یہی مقصد ہے، یہی خواہش ہے۔ یہی کہوں گا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ تقریر نہیں کر رہے ہیں، ارے میری تقریر ہو رہی ہے۔ یہ ہے میرے سامعین، ایک مقرر کی کامیاب تقریر یا کامیاب جلسے کی نشانی لاکھوں یا ہزاروں کا مجمع نہیں ہوتا۔ ایک کامیاب جلسے کی علامت اگر کچھ ہے
تو مقرر کی کامیاب تقریر کے کامیاب اثرات سامعین پر وہ خطاب کامیاب ہوتا ہے. خطاب وہ کامیاب نہیں جو صرف تعداد کی شکل میں ہو. بہرحال یہی کہوں گا کہ یہ قصہ وہ نہیں جو تم قصے خاں سے سنو. میرے فسانے غم کو میری زبان سے سنو. میرے فسانے غم کو میری زبان سے سنو. میں اپنے غم کو بیان کر رہا تھا, اپنے درد کو بیان کر رہا تھا. بس یہی ہے میرا آپ سے پیغام, یہی ہے میری بات آپ سے کہ منظم رہو, متحد رہو. موقع جو آ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر موقع کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. منظم رہو, متحد رہو. اتنا وقت آپ سے لیا ہوں, معذرت خواہ ہوں, مگر میری ذمہ داری ہے کہ میں حق ادا کروں. میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا, نہیں ادا کرتا تو شاید اللہ مجھ سے سوال کرتا اور پوچھتا کہ تو نے اپنا حق ادا کیوں نہیں کیا. میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اب آپ کو حق ادا کرنے کا وقت آیا ہے, اور وہ حق ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟ زندگی میں خوشحالی لاؤ, زندگی میں ترقی لاؤ, زندگی میں علم کو لاؤ, زندگی میں ہنر کو لاؤ, زندگی میں نمازوں کے پابند بنو, زندگی میں قرآن کی تلاوت کرو, زندگی میں شریعت کو بسا لو, زندگی کو شریعت جو کہتا ہے اس پر گزارو, زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کو سمجھو, زندگی میں حرام سے دور رہو, حلال کو اختیار کرو, زندگی میں تم سنت رسول اللہ پہ عمل کرو اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ پیش آؤ, ماں کی خدمت کرو, باپ کی خدمت کرو, اور پھر دیکھو یہ دنیا تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین ہو جائے گی, اور کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی. کامیابی و کامرانی تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی, اور دنیا کی کوئی طاقت تم کو جھکا نہیں سکے گی, کیونکہ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو. اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ سے توبہ کر لو, پھر اللہ کے سامنے جھکنے والے سروں کے سامنے اللہ دنیا کے سروں کو جھکا دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان کہتا ہے, یہ ہمارے رسول اللہ کی تعلیم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.